نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللہم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 311 سورۃ العصر سے معون تک۔ سورۃ المعون کی تفسیر کریں گے اور اسی سے انشاءاللہ ہمارا یہ لیسن مکمل ہوگا۔ اس سورہ کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس سورہ کے کئی نام ہیں۔ اس کو سورۃ الیتیم بھی کہا جاتا ہے، سورۃ الدین بھی کہا جاتا ہے اور سورہ ارائیت بھی کہا جاتا ہے، اور معون تو اس کا بڑا نون نام ہے۔ معون کہتے ہیں شیء قلیل کو، تھوڑی سی چیز کو۔ ارائیت الذی، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو، یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا سزا کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے اور استفہام سے مقصد اظہار تعجب ہے، سوالیہ انداز ہے، اور سوالیہ انداز اظہار تعجب کے لیے اختیار کیا گیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کلام میں حذف ہے، یعنی کچھ کلام یہاں سے ڈراپ ہے۔ اصل عبارت یہ ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو پہچانا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ آیا وہ اپنی اس بات میں صحیح ہے یا غلط؟ یعنی کلام کچھ یوں تھا لیکن اس کو مختصر کر دیا گیا، اس میں سے کچھ حذف کر دیا گیا اور صرف اتنا کہہ دیا گیا اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یعنی وہ اپنی بات میں صحیح ہے یا غلط ہے، یہ بات حذف ہے یہاں سے۔ ارأیت، کیا دیکھا آپ نے، الذی، اس شخص کو۔ الذی سے یہاں مراد ویسے تو کفار مکہ ہے یا پھر ان جیسا جو بھی ہوگا۔ یکذب، جو جھٹلاتا ہے، بالدین، جزا سزا کو۔ دین کے 4 معنی ہیں۔ ایک معنی اللہ کی کامل اور مکمل حاکمیت، دوسرا معنی انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی، یعنی انسان جو عبادت کرتا ہے، بندگی اختیار کرتا ہے، اس کے لیے بھی دین کا لفظ آتا ہے۔ تیسرا معنی قانون جزا اور سزا، جتنے بھی لاز ہیں اس کو بھی دین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چوتھا معنی قانون جزا اور سزا کے نفاذ کی قدرت، یعنی جو بھی قانون جزا اور سزا ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی طاقت، اس کے لیے بھی دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو دین کا لفظ 4 معنوں میں آتا ہے۔ کفار مکہ ان 4 باتوں کے منکر تھے۔ پہلی بات کہ وہ اللہ کو صرف الہ نہیں مانتے تھے، وہ دیگر اور بہت سارے معبودان باطل کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دوسرا، وہ بندگی اختیار نہیں کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے۔ پھر تیسری بات کہ اللہ کے قانون جزا اور سزا کے بھی منکر تھے، اور اسی طرح سے آخرت کے بھی منکر تھے۔ تو یوں کفار مکہ ان 4 باتوں کے منکر تھے۔ یہاں جو دین سے خاص الخاص مراد ہے وہ آخرت کا حساب اور جزا ہے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں اس شخص کی بات ہو رہی ہے جو قیامت کا منکر ہے۔ اگرچہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے لیکن اشارہ کفار مکہ پر ہے، اور پھر جو کفار مکہ جیسا ہو۔
اصل بات یہ ہے کہ آخرت کے انکار کی وجہ سے ان میں معاشرتی اور اخلاقی برائیاں آ گئی تھیں، کیونکہ ان کو کل قیامت کے دن کی جواب دہی کا کوئی خوف ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے مشرکین مکہ میں بہت ساری معاشرتی اور اخلاقی برائیاں آ گئی تھیں، جس کا ذکر انشاءاللہ آپ اسی سورہ میں آگے پڑھیں گے۔ تو اس سے ایک بات بہت اہم پتہ چلتی ہے کہ آخرت کا یقین، آخرت کی پکڑ انسان کے اعمال کی درستگی کا باعث ہے۔ جب انسان اس بات سے ڈرتا ہے کہ مجھے کل اللہ کو جواب دینا ہے تو اس کا عمل درست ہوتا ہے۔ اور اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي، پس یہ وہ شخص ہے، يَدُعُّ الْيَتِيمَ، جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ یتیم کہتے ہیں نابالغ بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا ہو۔ یہی تو وہ ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیم پر سختی کرتا ہے، اس کی حق تلفی کرتا ہے، نہ اسے کھانا کھلاتا ہے اور نہ اس سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ دراصل اہل عرب عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے، حالانکہ اصل میں میراث میں ان کا بھی حصہ ہوتا تھا۔ پھر اہل عرب میں یہ بھی دستور تھا کہ جو بھی زیادہ طاقتور ہوتا وہ ساری پراپرٹی یعنی میراث جائیداد پر قبضہ کر لیتا۔ تو یہاں ان کی اسی معاشرتی اور اخلاقی برائی کا ذکر ہو رہا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اور یہ معاشرتی اور اخلاقی برائی ان میں کس وجہ سے آئی؟ کیونکہ وہ روز جزا کو جھٹلاتے تھے۔ ان کو کل اللہ تعالیٰ کو جواب دینے کا کوئی خوف نہیں تھا۔ جب پیسے کی محبت تو ان میں تھی، یہ بات ہم پچھلی تفاسیر میں پڑھ بھی چکے کہ ان کے اندر پیسے کو لے کر بہت زیادہ حرص و لالچ تھی، اور پھر یہ چونکہ قیامت کے انکاری بھی تھے تو اس وجہ سے ایک کمزور طبقہ معاشرے کا یعنی وہ یتیم بچے یہ ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے۔ وَلَا يَحُضُّ، اور نہیں رغبت دلاتا۔ یحُضُّ کا لفظ ہا ضاد سے ہے، ابھارنے کو کہتے ہیں، موٹیویٹ کرنے کو کہتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ، اور نہیں رغبت دلاتا، عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکین کے کھانے پر۔ اور مسکین کہتے ہیں ضرورت مند کو، بے کس کو، بے سہارا کو۔ اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ جہاں وہ یتیموں کی پرورش میں غفلت کرتا ہے وہاں وہ محتاجوں کے کھانے کی بھی فکر نہیں کرتا۔ انہیں خود کھلانا تو دور کی بات کسی کو اس کی ترغیب تک نہیں دیتا۔ یہ جتنی بھی اخلاقی اور معاشرتی برائیاں آپ یہاں پڑھ رہے ہیں، آپ بتائیں گے یہ کس کو اچھا لگتا ہے؟ یتیم کو دھکے دینا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا، کون اس کو اچھا سمجھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ کوئی قوم، کوئی مذہب اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ یہ مذموم ہے، یعنی ان پر مذمت کی جاتی ہے، قابل مذمت ہے۔ لیکن جو بخیل شخص ہوتا ہے وہ معاشرے کے ضرورت مند لوگوں سے اپنی آنکھیں پھیر لیتا ہے۔ اور پھر یہی بات کہ ان کے اس برے اخلاق کی وجہ آخرت سے انکار تھا، آخرت میں جواب دہی کا یقین نہیں تھا۔ فویلن، پس ہلاکت ہے، للمصلین، نمازیوں کے لیے۔ ویل کہتے ہیں بربادی کو، ہلاکت کو، اور یہ جہنم کی وادی کا نام بھی ہے۔ اب آپ یہاں ذرا سا غور کیجئے کہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، جہنم کی یہ وادی نمازیوں کے لیے ہے، للمصلین۔ بظاہر دیکھنے میں نمازی ہے،
اب یہ کیسے نمازی ہیں؟ الذین، وہ لوگ، ہم، وہ، عن صلاتہم، اپنی نمازوں سے، ساہون، بے خبر ہیں، وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. بظاہر دیکھنے میں تو نمازی ہیں لیکن ان کو نماز کا اتنا نہیں معلوم. ابن عباس اور دیگر ائمہ مفسر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافق ہے، جو اعلانیہ نماز تو پڑھ لیتے تھے، یعنی سب کے سامنے تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے لیکن اکیلے میں نہیں پڑھتے تھے. اس سورہ کی ان دونوں آیات سے یہ مدنی سورت معلوم ہوتی ہے، کیونکہ مدینہ میں منافق کا فرقہ سامنے آیا تھا. یہ گروپ مدینہ میں سامنے آیا تھا، مکی دور میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا. تو ابن عباس اور دیگر مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں الذین سے مراد منافقین ہیں، یعنی ان آیات میں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے. اب نماز میں بھی غفلت ان کی آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہی تھی، لیکن چونکہ یہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا چاہتے تھے اس لیے ان کو نماز پڑھنا پڑتی تھی. حقیقت میں وہ اپنی نماز سے غافل تھے. نماز میں غافل رہنے سے مراد یہ ہے کہ کبھی پڑھ لی، کبھی نہیں پڑھی، کبھی بے وقت پڑھ لی، جب وقت ختم ہونے کے قریب ہو چکا ہو، یا پھر جلدی جلدی رکوع سجود کر کے نماز کو جیسے تیسے مکمل کر لیا. مسلم کی روایت میں آتا ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نماز منافق کی نماز ہے کہ وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یعنی اس کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے، اور جب سورج شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت تھوڑا. پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نماز کو ایک ایکسرسائز کے طور پر ادا کر لینا. تو غفلت کی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں. سستی کرنا، مسنون طریقے پر نہ پڑھنا، خشوع و خضوع کا نہ ہونا، تاخیر سے ادا کرنا، طہارت کا خیال نہ کرنا. تو یہ نماز میں انٹرسٹڈ نہیں تھے. مومن کا حال یہ ہے کہ اس کا سارا ٹائم ٹیبل نماز کے مطابق چلتا ہے. وہ بازار بھی جاتے ہیں تو ان کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ ہم اس وقت جائیں گے اور اس وقت تک واپس آ جائیں گے تاکہ ہماری نماز خراب نہ ہو، لیٹ نہ ہو یا چھوٹ نہ جائے. وہ کوئی اوکیزن بھی کرتے ہیں تو اس ترتیب سے کرتے ہیں کہ ان کی بھی نمازیں خراب نہ ہوں اور آنے والوں کی بھی نمازیں خراب نہ ہوں. ایسے لوگ کہیں جاتے ہیں اور نماز کا وقت ہونے کے قریب ہوتا ہے تو وہ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ نماز کہاں پڑھ سکتے ہیں. کہیں آؤٹنگ پر جاتے ہیں، کہیں ایسی پکنک پر جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ان کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں نماز کا کیا اہتمام ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ کھانے میں کیا ہے یا انٹرٹینمنٹ کے لیے اور دوسری چیزیں کیا ہیں، ان کی فکریں اس اعتبار سے ہوتی ہیں. ہم سب نے اپنے آپ کو ٹٹولنا ہے، اپنی نمازوں کو دوبارہ سے چیک کرنا ہے. اچھا، ہم سب کوشش کریں گے کہ ہماری نماز بہتر سے بہتر، بہتر سے بہتر ہوتی جائے انشاءاللہ. صحیح الجامع کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز پڑھ کر لوٹتا ہے اور نہیں لکھا جاتا اس کے نامہ اعمال میں مگر 10واں حصہ اس کا یعنی نماز کا، 9واں حصہ اس کا یعنی نماز کا،
پھر اسی طرح سے 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، 3را حصہ یا آدھا حصہ اس کا، یعنی نماز کا حصے سے مراد وہی اجر اور ثواب ہے۔ ابن عباس اس حدیث کی وضاحت میں فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے نامہ اعمال میں اس کی نماز کا اتنا ہی حصہ لکھا جاتا ہے جتنا اس نے اس کو سمجھ کر پڑھا ہے۔ باقی وہ نماز چاہے وہ اس نے کتنی بھی دیر پڑھی، اگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تو نامہ اعمال میں نہیں لکھی جاتی، اس کا کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ پھر قرآن پاک میں اور بھی بہت سارے نمازیوں کا ذکر ملتا ہے، وہ اپنی نمازوں میں خاشعون ہیں، حافظون ہیں، دائمون ہیں، پڑھ چکے ہیں نا سب، ان کے لیے فلاح ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر ساہون کا لفظ آیا ہے، ساہون سے معنی ہے عمدن بھول جانا، جان بوجھ کر بھول جانا، یعنی یہ نماز کو ہی بھولے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نماز میں بھول تو مخلص مسلمان سے بھی ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہو گئی تھی، جب ظہر کی 2 رکعتیں پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا تھا۔ لیکن نماز کو ہی بھول جائے کوئی تو پھر وہ منافق ہے۔ اس لیے یہاں آپ دیکھیں تو آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہم فی صلاتہم ساہون، یہ نہیں کہا گیا۔ الفاظ پہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، اگر یہ ہم فی صلاتہم ساہون ہوتا کہ ان سے ان کی نماز میں بھول ہو جاتی ہے، تو یہ تو مخلص مسلمان سے بھی ہو جاتی ہے۔ آپ بھی نماز میں کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہوں گے اور پھر آپ سجدہ سہو کر کے اس کی کمپنسیشن کرتے۔ یہاں وہ بات نہیں ہو رہی، یہاں یہ بات ہو رہی ہے ہم عن صلاتہم ساہون، یعنی وہ اپنی نماز کو ہی بھولے ہوئے ہیں، ان کو اس بات کا خیال ہی نہیں آتا کہ ان کو نماز پڑھنی ہے، اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو ان کو اس بات کی پرواہ نہیں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم پاک ہیں نہیں پاک، ہم جہاں کھڑے ہیں وہ جگہ پاک ہے نہیں ہے، ہمارے اندر خشوع ہے یا نہیں ہے، ہم عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہیں یا نہیں ہے، ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ ہمیں سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، یہ کوئی بات کا خیال نہیں کرتے۔ لیکن نماز ان کو پڑھنی پڑتی ہے، اور اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی کہ یہ مسلمانوں میں اپنے آپ کو شامل رکھنا چاہتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے الذین هم یراؤن، وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، شہرت کا نمازی ہے یہ، تو ان کا نماز ادا کرنے کا انداز ایک تو یہ بات بتاتا ہے کہ ان کا نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تو منافقین کی اللہ تعالیٰ نے حقیقت کو کھول دیا، اور یہ ساری برائی انسان کے اندر تب آتی ہے جب وہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس کو اپنی نماز پڑھنے کے حوالے سے نہ کسی ثواب کی امید ہے، اور نماز میں یوں غفلت کرنے سے اور ریاکاری کرنے سے نہ کسی عذاب کا ڈر ہے۔ ایک روایت آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا عمل لوگوں کو سنانے یعنی دکھلاوے کے لیے کیا تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سننے والے سب لوگوں کو اس کے عمل سے آگاہ کر دیتا ہے، اور پھر لوگوں کی نظروں میں اسے حقیر اور ذلیل کر دیتا ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر یہ پتا چل رہا ہے کہ جس شخص کی بھی نیت دکھلاوے کی ہوتی ہے، ریاکاری کی ہوتی ہے، کہ میرا یہ عمل سب کو پتا چلے، لوگ میری واہ واہ کریں، اللہ تعالیٰ دکھا بھی دیتا ہے، لیکن اس کا رزلٹ وہ نہیں آتا جو وہ چاہتا ہے۔ رزلٹ کیا آنا چاہیے؟ اس کو شہرت ملنی چاہیے، ناموری ملنی چاہیے، اس کو تو فیم ملنی چاہیے،
لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس حدیث کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو لوگوں کی نظر میں حقیر اور ذلیل کر دیتا ہے. کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے وہ شخص. ایک اہم نقطہ اس حدیث کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ جس شخص نے کوئی بھی عمل محض اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے لوگوں کو مطلع فرما دیا، یعنی اس کے اس نیک عمل کو لوگوں کے درمیان مشہور کر دیا اور اس سے خوشی ہوئی، تو یہ ریاکاری نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثلاً آپ نے کوئی بھی نیک عمل صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، لیکن وہ کسی نہ کسی کو پتہ چل گیا اور اس سے آپ کو ایک خوشی بھی محسوس ہوئی، کیونکہ اپریشیٹ کرتے ہیں نا لوگ پھر. تو اگر آپ خوش ہوتے ہیں اس پر تو یہ ریاکاری نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہم نے کون سا عمل اللہ کے لیے کیا تھا اور کون سا عمل دکھاوے کے لیے کیا تھا؟ اس کے لیے تو آپ اپنی مدد خود ہی کر سکتے ہیں، اپنی نیتوں کو اچھے سے جان کر. گو کہ بڑا مشکل کام ہے اپنی نیتوں کے بارے میں اچھے سے جاننا، کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ پیچھے ہیں، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ یہ نیک عمل کر کس کے لیے رہے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا. اپنی نیتوں کو جاننا بہت ضروری ہے. اگر آپ بالکل پیور ہو کے اللہ کے لیے کوئی کام کرتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ اس پہ لوگوں کے ذریعے اپریسیشن دیتا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ اس پہ خوش ہو سکتے ہیں. یہ تو مومن کو جل ملنے والی خوشخبری ہے. بڑی والی خوشخبری تو آخرت میں ملے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ خوف والی چیز جس کا مجھے تم پر ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا دکھاوا اور ریاکاری. اچھا اس میں شرک کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ آپ نے کسی نہ کسی بندے کو شریک کیا اس عمل کو دکھانے کے لیے، یہ شرک ہے. ایک ہوتا ہے شرک اکبر کہ آپ نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو الہ مانا. ایک ہوتا ہے شرک اصغر جو کہ ریاکاری ہے، یعنی وہ عمل آپ نے کسی اور کو دکھلانے کے لیے کیا اللہ کے علاوہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اندر شرک اصغر آ جائے گا. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شرک اصغر کیا ہے؟ فرمایا دکھاوا اور ریاکاری. جس دن بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا اس دن اللہ تعالیٰ ان ریاکاروں سے فرمائے گا جاؤ انہی لوگوں کے پاس جنہیں دکھلانے کے لیے تم دنیا میں عمل کرتے تھے اور دیکھو کہ کیا تمہیں ان کے ہاں کوئی بدلہ ملتا ہے. اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے. ان کو ہی دکھانے کے لیے کیا تھا تو بدلہ بھی انہی سے جا کے لو اور دیکھو کوئی بدلہ ملتا بھی ہے یا نہیں. پھر ان کا جو عمل تھا جو ہم نے پچھلی آیت پہ پڑھا کہ ان کا نماز سے کوئی تعلق محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اس آیت میں ہم پڑھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھتے تھے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے تھے. تو پھر ریاکاری کی وجہ یہ ہے کہ منافق صرف اس لیے نماز پڑھتا تھا تاکہ وہ مسلمانوں میں شامل رہے. اور ایک اور بھی وجہ تھی، وہ یہ کہ جب یہ منافق نماز پڑھ رہا ہوتا تھا اور اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز کو اچھی سے اچھی بنا کر پڑھتے تھے، سنوار کے پڑھتے تھے. ویسے ان کو نماز میں کوئی شغف نہیں تھا، کوئی دل کی جمعیت نہیں تھی. یہ شہرت کا نمازی تھا. ویسے ان کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، بس نمود و نمائش کے لیے نماز پڑھتے تھے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور روکتے ہیں برتنے کی چھوٹی سی چیز کو بھی.
وَيَمْنَعُونَ کا لفظ منع سے ہے، روکنا، اور المعون کا لفظ میم عین نون سے ہے، شیء قلیل کو کہتے ہیں۔ پھر معون کے کئی معنی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی زکوٰۃ کا کیا گیا ہے۔ اب زکوٰۃ کو کیوں معون کہا گیا؟ کیونکہ وہ اصل مال کے مقابلے میں 2.5% ہے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، تو وہ 2.5% زکوٰۃ دینے میں بھی رک جاتے ہیں۔ پھر اس سے دوسری مراد مانگنے والے کی معمولی چیز، گھروں میں برتنے والی چیزیں، بہت معمولی چیزیں جو پڑوسی اپنے دوسرے پڑوسی سے ضرورت پڑنے پر عاریتاً مانگتا ہے، یہ اس میں بھی کنجوسی اور بخل کرتے ہیں۔ تو یہ برتنے کی معمولی سی چیزوں کو بھی روک لیتے ہیں۔ پھر ایک تیسری مراد بھی ہے معاون کی، نیکی اور بھلائی، یعنی نیکی اور بھلائی کرنے سے دور رہتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، ویسے تو نیکی اور بھلائی بہت ساری ہے، معمولی سی چیز کے اعتبار سے نیکی اور بھلائی کا معنی اس لیے کیونکہ ان کی زندگی میں نیکیاں اور بھلائیاں اتنی ہی حقیر مقدار میں تھیں، یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے میں بھی رک جاتے تھے۔ تو جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے میں رک جائے پھر وہ بڑی بڑی نیکیاں کہاں سے کرے گا؟ اب اس آیت میں اپنے آپ کو چیک کرنا ہے، جیسے کہ معاون کا پہلا معنی زکوٰۃ ہے، اس اعتبار سے اپنے آپ کو چیک کر لیجئے کہ کیا آپ 2.5% زکوٰۃ ادا کرتے ہیں؟ اگر تو آپ صاحب استطاعت ہیں، تو صاحب نصاب ہیں، تو آپ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات کہ گھروں میں برتنے والی چیزیں، معمولی سی چیزیں، کیا ہم اپنے پڑوسیوں سے شیئر کرتے ہیں یا اس میں بھی بخیل ہو جاتے ہیں، کنجوسی کر جاتے ہیں؟ وہ چیز ہوتی ہے اور ہم منع کر دیتے ہیں کہ ہمارے پاس تو نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پر لوگوں سے جب اس اعتبار سے آزمائے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی یہ بن گیا ہے، ان کی تو عادت ہی بن گئی ہے مانگنے کی، اس لیے ان کو اگر 1-2 مرتبہ دے رہے ہیں تو 1-2 مرتبہ نہ دیا جائے۔ تو اس اعتبار سے اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ ہم کہیں اس میں تو نہیں آتے۔ اور تیسرے معنی کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ نیکی اور بھلائی میں کتنے ایکٹیو ہیں، کیوں نیکی اور بھلائی میں وہ بہت کم ایکٹیو تھے منافقین۔ ایک روایت آتی ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اونٹ والا، گائے والا اور بکری والا ان کا حق ادا نہیں کرتا، اسے قیامت کے دن ایک چٹیل زمین پر بٹھا دیا جائے گا، تو کھروں والا جانور اس کو اپنے کھروں سے روندے گا اور سینگوں والا اسے اپنے سینگوں سے مارے گا۔ اس دن کوئی جانور بے سینگ نہیں ہوگا اور نہ کوئی سینگ ٹوٹا، یعنی کوئی بھی ایسا جانور نہیں ہوگا کہ جس کا کوئی سینگ ٹوٹا ہوا ہو یا سینگ نہ ہو، سبھی کے سینگ ہوں گے اور پورے سینگ ہوں گے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حق کیا ہے؟ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حق ہے اس کو واضح کر رہے ہیں۔ فرمایا ان کے نر کو جفتی کے لیے دینا، یعنی مزید ان کی نسل کو آگے بڑھانے کی بھی کوشش کرنا، اس کے ڈول کو آریتن دینا، یعنی جس ڈول میں یہ جانور پانی پیتا ہے آریتن بھی کسی کو دینا، یعنی اس کو کسی اور سے بھی شیئر کرنا، اس کو دودھ پینے کے لیے آریتن دینا، یعنی اس جانور کا دودھ صرف خود استعمال نہ کرے اور لوگوں کو بھی پلائے، اور جب پانی پلانے کے لیے لے جائے، یعنی اب باہر نکال رہا ہے اپنے جانور کو، پانی پلانے لے جا رہا ہے، تو اس کا دودھ دھو کر پلانا، یعنی غریبوں کو۔ ہوتا یہ تھا کہ اونٹوں کو چوتھے یا 5ویں دن پانی پلانے کے لیے لایا جاتا تھا۔ اچھا، اونٹوں کو
4-5 دن کے بعد پانی پلانے کے لیے اس لیے بھی باہر لایا جاتا تھا کیونکہ اونٹوں کا واٹر انٹیک بہت زیادہ ہے. تو اگر آپ بالٹیاں بھر بھر کے اس کو پلائیں بھی تو اس کے لیے کافی نہیں ہے. اس کو بڑے سے تالاب کے پاس لے جا کے اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ پانی پی لے. اور آپ سب جانتے ہیں نا اونٹ اپنے اندر اس کو سیو کر لیتا ہے. تو اونٹوں کو 4-5 دن پانی پلانے کے لیے لایا جاتا تھا اور وہاں دودھ ملنے کی امید پر بھی فقراء جمع ہوتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان غریبوں کے ساتھ بھی اس دودھ کو شیئر کرنا. پھر فرمایا اور اللہ کی راہ میں سواری اور بوجھ لادنے کے لیے دینا. یعنی صرف اپنے پرسنل یوز کے لیے نہ رکھنا بلکہ اللہ کے راستے میں بھی دینا. اور جو صاحب مال اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا وہ مال قیامت کے دن ایک گنجا سانپ بن جائے گا اور مالک جہاں بھی جائے گا تو یہ اپنے مالک کے پیچھے دوڑے گا. اگر کسی کے پیچھے سانپ لگ جائے نا ویسے ہی بڑا خوفناک منظر ہے. اور سانپ پیچھے پڑ جاتا ہے تو اس کی سپیڈ بہت زیادہ تیز ہوتی ہے انسان کے بھاگنے سے بھی. اس کے پیچھے پڑ جائے گا, مالک اس سے بھاگے گا. اس وقت کہا جائے گا یہ وہی مال ہے جس میں تو بخل کرتا تھا. وہ تو یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ سانپ ہے یہ عذاب ہے میرے پیچھے, تو اس کو بتایا جائے گا کہ تیرا ہی مال ہے. شکل کیا اختیار کر گیا؟ سانپ کی, وہ مال جس پر اس نے بخل کیا تھا. پھر جب وہ دیکھے گا کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا تو اس کے منہ میں اپنا ہاتھ ڈال دے گا. اژدہا اس کا ہاتھ اس طرح سے چبا دے گا جس طرح اونٹ چباتا ہے, یعنی سختی کے ساتھ چبائے گا. اونٹ کا چبانا بڑا سخت ہوتا ہے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. بیسیکلی یہ حدیث ہے تو کتاب الزکاة سے, لیکن اس میں آپ کو یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ انسان کس طریقے سے اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کر کے حق ادا نہیں کرتا, اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی حق ہیں اس کی پوچھ کل قیامت کے دن ہوگی. اور جس نے بھی حق ادا نہیں کیا تو اس کو اس کا وبال اٹھانا پڑے گا. پھر یہ ہے کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ میں آپ کے گھر کسی پڑوس نے کوئی چیز بھیجی, کسی پیالے میں بھیجی, کوئی کھانے کی چیز تھی. اب وہ پیالہ ٹوٹ گیا, اب کیا کریں؟ کیا واپس کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ یہ کہہ کر کے پڑوس ہی تو ہے, ایک پیالہ ہم نے ان کا توڑ دیا تو کیا ہو گیا, ٹھیک ہے. اس پر بھی حدیث ملتی ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی بیوی کے ہاں قیام پذیر تھے کہ کسی دوسری بیوی نے کھانے کی پیالی بھیجی. تو اس بیوی نے جس کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے ازراہ رقابت خادم کے ہاتھ کو جھٹکا دیا اور پیالی ٹوٹ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالی کے ٹکڑے اور جو کھانا اس میں تھا اسے جمع کرنے لگے اور فرمایا تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. پھر خادم کو روکے رکھا. آخر اس بیوی سے ایک ثابت پیالی لے کر اس خادم کے ہاتھ اس بیوی کے ہاں بھجوا دی جس نے بھیجی تھی, اور یہ ٹوٹی ہوئی پیالی اسی گھر میں رکھ لی جہاں ٹوٹی تھی. اسے بخاری نے روایت کیا. یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ تھے تو آپ کی ایک دوسری زوجہ تھیں جنہوں نے کچھ پکا کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھیجا, جو کہ کن کو اچھا نہیں لگا؟ حضرت عائشہ کو اچھا نہیں لگا. تو انہوں نے خادم کے ہاتھ کو ایسے جھٹکا دیا, وہ گری ہوئی, وہ ٹوٹ گئی پیالی. خیر, سکھانا یہ مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نقصان ہوا تھا نا ان زوجہ کا, آپ نے اس کو پورا کیا. یعنی اگر آپ کے گھر پہ بھی کوئی اس طرح کا سالن بھیجتا ہے جو کہ کانچ کے پیالے میں تھا, کانچ کا پیالہ ٹوٹ گیا, تو اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ایک دوسرا پیالہ ان کو بھجوائیں تاکہ ان کا نقصان پورا ہو سکے. بس اوقات کوئی مشینری بورو کر لی جاتی ہے ٹیمپریری یوز کے لیے اور پھر اس کو واپس کرنا ہوتا ہے. اب وہ مشین جل گئی یا خراب ہو گئی, اب آپ کو نئی لے کر دینی ہے. اب آپ کہیں انہوں نے تو خود بھی اتنا استعمال کر لیا تھا, وہ تو ویسے ہی اتنی پرانی ہو گئی, ہمارے پاس آ کر ہی خراب ہونی تھی. یعنی واٹ ایور جو بھی آپ کہنا چاہیں اپنے, لیکن اب آپ اس نقصان کو بھریں گے, اس نقصان کو پورا کرنا ہے جو نقصان
آپ سے ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ایک اور روایت میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگی ہوئی چیز واپس کرنا، ضامن کو تاوان بھرنا اور قرض کی ادائیگی لازم ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. 3 چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ریٹرن کرنا ہے. ایک مانگی ہوئی چیز، آپ نے کوئی کرسی مانگ کے رکھی ہے کسی سے، کوئی بک لی ہے آپ نے، جو بھی عاریتاً آپ نے چیز لی ہے، آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو واپس کریں گے. جتنے ٹائم کے لیے لے رہے ہیں وہ بھی بتائیں گے کہ ہم اتنے ٹائم کے لیے لے رہے ہیں. دوسری چیز ضامن کو تاوان بھرنا. ضامن کو تاوان بھرنا یہ ہے کہ جیسے ضمانت کے جو پیسے ہوتے ہیں تو وہ اس کو دینے پڑیں گے، اور پھر اسی طرح سے قرض کی ادائیگی. یہ تینوں چیزیں ادا کرنا لازم ہے. تو تلاوت سنتے ہیں اس سورہ کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اس سورہ کی ایک اور تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا يحض على طعام المسکین فویل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جو آخری بات ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو ان کے لیے بھی ہلاکت ہے، کیونکہ یہ ہلاکت کی بات شروع ہو رہی ہے. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. تو معون سے رکنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی برتنے کی چیزوں سے جب ہم رک جاتے ہیں اس سے ہمارے باہمی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کے دلوں کو ناراض کر بیٹھتے ہیں. لحاظ رکھنا، رکھ رکھاؤ رکھنا عین اخلاق ہیں. جب لوگ رکھ رکھاؤ سے، لحاظ مروت سے دور رہتے ہیں، اسی سے ہی دلوں میں خرابی آتی ہے. اسی لیے اس سورہ کا جو خاص الخاص پیغام ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اس سورت کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے. اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جو ابتدائی 3 آیات ہیں وہ آپ کو مکی محسوس ہوتی ہیں. اور اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. پھر اس کے بعد کی جو آیات ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. یہ باقی کی 4 آیتیں آپ کو مدنی محسوس ہوتی ہیں کیونکہ ان میں منافقین کا ذکر ہے. اسی لیے اس سورہ کے مدنی اور مکی ہونے میں
اختلاف ہے۔ اس میں جتنی بھی معاشرتی اور اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا گیا ہے اس کی ایک ہی وجہ بتائی گئی ہے، اور وہ یکذب بالدین ہے، قیامت کے دن کا انکار ہے۔ تو خلاصہ پھر کیا ہوگا کہ آخرت کا یقین، آخرت کی پکڑ، آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی کا احساس انسان کے عمل کو درست رکھتا ہے۔ اللہ ہم سب کو بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واضح ہے ساری آیات۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔